الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم أرباب دار شبیش حمد اس ذات اقدس کے لیے ہے جو واحد بھی ہے واحد القہار بھی جو اول بھی ہے آخر بھی جو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہم اس رب کے لیے جس نے عدم کے پردوں کو چاک کر کے وجود کا اعلان کیا جس نے خاموش خلا میں کن فیکن کی صدا بلند کی جس نے نہ ہونے کو ہونے کا لباس پہنایا وہ ذات جو عرش کا بھی رب ہے اور فرش کا بھی جو ذرے کا بھی خالق ہے اور کہکشاؤں کا بھی جو قطرے آب میں بھی جلوہ کر ہے اور سمندروں کے موجوں میں بھی جلوہ نما وہ اللہ جس کا حکم قانون ہے جس کی مشیت نظام ہے جس کی حکمت نظام ہے اور جس کی قدرت برہان ہے وہ خدا جس کے وجود پر نہ زمانے کا پردہ پڑتا ہے نہ مکان کی حد لگتی ہے جو سوچ سے بلند وہم سے بڑا اور عقل سے بالا ہو کر بھی عقل ہی سے پہچانا جا رہا ہے اسی کی تعریف ہے اور اسی پر ایمان بھی اور اسی کی وجود پر آج ہماری اپنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی محترم سامعین کرام ذرا آپ اٹھا کر تو دیکھیے یہ آسمان کی وسعت یہ ستاروں کی کثرت یہ سورج کی حرارت یہ چاند کی لطافت یہ رات کی خاموش حکمت اور یہ دن کی سرگرم نعمت کیا یہ سب شعور اتفاق ہے یا ساز حکمت یہ زمین سورج سے نہ اتنے قریب کے جل جائے نہ اتنی بعید کے جم جائے یہ ہوا نہ اتنی تیز کے قہر بن جائے نہ اتنی سست کے دم پھٹ جائے یہ پانی پیاس بجھا کر زندگی بھی بڑھاتا ہے اور تقدیر الہی سے یہی پانی چاند میں نکال ایسا منظم نظام کہ اگر چاند اپنے مقرر مدار سے 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو سمندر کے مد و جزر میں ہلچل مچ جائے موسم بگڑ جائے اور زمین کا توازن لرزنے لگے اگر سورج کی حرارت میں معمولی سی تبدیلی آ جائے تو گویا زمین آپ کا غورہ بن جائے یا آپ کا قبرستان یہ نازک توازن چیپ چیپ کر بتاتا ہے کہ یہ نظام اتفاق کا کھلونا نہیں بلکہ حکمت کا شاہکار ہے یہ بلائنڈ چانس نہیں بلکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اور جہاں ڈیزائن ہو اور ڈیزائنر کا ہونا لاجیکل فیصلہ ہے یہ بھی بات ہے میرے دوستو کچھ لوگ بڑی ہی اعتماد سے کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی گویا عدم نے ورکش حدم نے ورکش رفل اتفاق نے انجینئرنگ کے ڈگری اور حادثے نے مصوبہ بندے کر کے سورج چاند ستارے کہکشائیں قوانین طبعیات اور انسانی شعور تیار کر دیا سوال یہ ہے کہ اگر ایک موبائل خود نہیں بنتا ایک گھڑی خود نہیں چلتی ایک کتاب خود نہیں لکھی جاتی تو پھر یہ پوری کائنات جس میں ریاضت کے توازن پائٹینٹ پاردن مقصد اور شعور موجود ہے وہ سب کچھ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی عقل اس سوال پر حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کائنات خود بخود بن گئی دلیل نہیں ڈھٹائی ہے فلسفہ نہیں فسانہ ہے ریزن نہیں قیادن ہے کیونکہ اتفاق نظم نہیں بناتا خاص کا قانون نہیں لکھتا اور خود بخود ہونا عقل کی لغت میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا میرے دوستو اگر اس کائنات کو شعور اتفاق مان لیا جائے تو نظم بے معنی ہو جاتا ہے اور جب نظر سامنے آ جائے تو انبا اتفاق خدا کا ثابت ہو جاتا ہے اس لیے بات مفروض کی نہیں بلکہ دلائل کی ہے آگے الکچرام جا کر
ایک ایک قدم پر دیکھتے ہیں کہ وجود بارے تعالیٰ پر عمل کیا فیصلہ سناتی ہے. سب سے پہلے عقل کے اس اصول کو سنیے جس پر پوری منطق، پوری سائنس اور پوری فکر انسانی کھڑی ہے. عقل کا پہلا بنیادی آفاق ناقابل کا اصول یہ ہے کہ اے میرے افیکٹ مست ہوا کاؤس، یعنی ہر حادث کا ایک محدث ہوتا ہے. یہ کائنات خود نہیں بنتا، یہ مائک خود نہیں بنتا، یہ ٹائر خود نہیں بنتا، یہ کرسیاں خود نہیں بنتی، یہ پنڈال خود نہیں سجتا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ نظم، یہ قانون، یہ توازن، یہ سیاروں کی گردش، یہ زندگی کا تسلسل، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے؟ عقل اس سوال پر خاموش نہیں رہتے، عقل چیک کرتے ہیں امپاسبل ہے رشن، امپاسبل ہے رشن. دوسری دلیل کریٹڈنس آف دا یونیورس ہے، یعنی یہ کائنات چینجبل ہے، فائنائٹ، پریشبل ہے. عقل کا صاف فیصلہ ہے جو بدلتا ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، جو وقت کے ساتھ چلتا ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتا، جو فنا کو قبول کرتا ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا. لہذا عقل کہتی ہے کہ کائنات حادث ہے اور ہر حادث کسی نہ کسی خالق کا محتاج ہوتا ہے. اسی سے ذہن انسان پکار اٹھتا ہے there must be an cause to eternal cause. تیسری دلیل آرگیومنٹ فار کانٹینجنسی ہے، یعنی یہ دلیل امکان و وجود. اس دلیل کو اس طرح سمجھے کہ ہم ہو بھی سکتے تھے اور نہیں، اور یہی ہے ایگزسٹنٹ کانٹینجنٹ، یعنی ممکن الوجود، اور ہر ممکن الوجود اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے پر موقوف ہوتا ہے. اگر پوری کائنات بھی ممکن ہو، اگر ہر چیز محتاج ہو، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجود کا آغاز کہاں سے ہوا؟ لہذا عقل کہتی ہے there must be an necessity، یعنی ایسی ہستی جو اپنے وجود میں خود کسی کی محتاج نہ ہو، وہی اس کائنات کی خالق ہے اور وہی اس یونیورس کی مالک. چوتھی دلیل infinite regress is impossible، یعنی تسلسل باتیں. اس دلیل کو آسان زبان میں اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ ہر چیز کسی اور کو پیدا کرتا ہے اور وہ کسی اور کو، تو یہ سلسلہ لامتناہی ہے. تو عقل کہتی ہے، تو عقل پوچھتی ہے کہ لامتناہی کے آغاز ہی نہیں تو وجود آیا کہاں سے؟ لامتناہی زنجیر تصور میں تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں ناممکن ہے. لہذا عقل فیصلہ سناتی ہے کہ سلسلہ کا کسی ایک نقطے پر ختم ہونا ضروری ہے اور وہ نقطہ ہے تفاص کا اللہ. میرے محترم بزرگوں دوستو، اب کوئی خلا باقی نہ رہا. عقل بول چکی، ریزن فیصلہ دے چکی، لاجک گواہی دے چکا. کائنات حادث ہے، حادث کا خالق ہے، نظم کا ناظم ہے، قانون کا قانون ساز ہے، شعور کا حمدہ ہے، اخلاق کا سرچشمہ ہے، اور یہ ساری صفاتیں ایک ہی ذات میں جمع ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، وہ ذات ہے اس یونیورس کی خالق کی. اب میں ملحدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ انکار خدا کے علم بتاؤ. اگر تم خود کو عقلیت پسند کہتے ہو، اگر تم خود کو سائنسی دھن کا مالک سمجھتے ہو، تو اب خدا کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل دے کر دکھاؤ. ہمارے دلائل نے تو تمہارے انکار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اگر تم خود کو واقعی عقل پسند سمجھتے ہو تو آؤ اور میرے ان دلائل کو توڑ کر دکھاؤ. صرف ایک مثال کہہ دو کہ بے علت اصل کہاں پایا گیا. اگر تم کہتے ہو کہ کائنات ہمیشہ ہے، تم سائنس سے ٹکراتے ہو، تم کائنات کی حالت سے ٹکراتے ہو، تم اینٹروپی کے قانون سے ٹکراتے ہو. یہی وجہ ہے کہ تم قیامت تک خدا کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے، کیونکہ عدم دلیل نہیں رکھتا، امکان بہار نہیں ہوتا. خدا کا انکار صرف سائنس کا ہو سکتا ہے لیکن عقلی نتیجہ نہیں بن سکتا. لہذا تمہاری فیصلہ پر باتیں کسی معمولی عقل رکھنے والوں کو بھی متاثر نہیں کر سکتے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ عقل کا کام جھڑنا نہیں بلکہ راستہ دکھانا ہے. اور جب عقل، منطق اور فطرت ایک ہی سمت اشارہ کرے تو
دانشمندی اور عقل مندی انکار میں نہیں بلکہ قبول حقیقت میں ہوتی ہے. یہ کائنات خاموش نہیں, یہ مسلسل بول لگی ہے اپنے نظم سے, اپنے قانون سے, اپنے تعصب سے. اگر ہم تعصب پہ عالم اٹھا کر دیکھو تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ حادث خود اپنے وجود کی توجہ نہیں بن سکتا, لیکن بغیر نازل کے نہیں ہوتا, اب قانون بغیر قانون ساز کے نہیں ہوتا. میرے دوستو, ہمارے دلائل کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کو ان کے خدا سے جوڑنے کے لیے ہے. جو سن لے وہ سمجھدار ہے, جو سمجھ لے وہ خوش نصیب ہے. اللہ تعالی ہمیں سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہ نظم جہاں, یہ حسن تدبیر, یہ گردش شمس ماہ منیر. یہ نظم جہاں, یہ حسن تدبیر, یہ گردش شمس ماہ منیر. کہہ دو وہ کون ہے جو کہے پھر ان سب کا کوئی خدا نہیں. وما علینا الا البلاغ.